یہ جو احادیث بیان کی ہیں، حدیث بیان کی اور قرآن کی آیات، ان کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حضرت نوح کے بیٹے کے حوالے سے ایک آیت ہے جی۔ جب حضرت کشتی تیار ہو گئی، طوفان آ گیا اور جی۔ پانی بڑھنا شروع ہوا، اور حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ اب جو باہر ہیں وہ ڈوب جائیں گے، تو اس کے بیٹے کے بارے میں خدا سے اذن مانگا کہ ان کو میں لے لوں، اور خدا نے ان سے کہا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارے اہل میں یہ شامل نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا انتساب تمہاری طرف ہو، انہو عمل غیر صالح، اس کا کردار صالح نہیں ہے۔ ایک طرف یہ آیت ہے، ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و عشیرتکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم ومساکن ترضونها احب من اللہ و رسولہ۔ یعنی اگر آپ کو اپنے باپ، اپنا برادری کے لوگ، اپنے بیٹے، یہ اپنی تجارت، اپنا گھر، یہ سب چیزیں تمہیں اگر محبوب ہیں من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اس میں یعنی اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، عشیرہ کی محبت، زوجہ کی محبت، ان کو خدا اور رسول کی محبت کے مقابلے میں لانے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر مومن کے لیے منع ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کے مقابلے میں اپنے باپ کو، ماں کو، اس سے محبت نہ رکھو، تو حضرت رسول اللہ بطریق اولا اس کے لیے ممنوع ہے، کیونکہ جو چیز مومنین کے لیے منع ہے وہ بطریق اولا رسول اللہ کے لیے منع ہے، قطعاً منع ہے، اور حضرت رسول اللہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ محبت فرمانے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کے دین کے خلاف نہیں تھے، خدا کے دین پر تھے۔ اگر خدا کے دین کے خلاف ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ حضرت رسول اللہ ان سے محبت کرتے۔ جب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے اہل نہیں، اس ایک عمل غیر صالح، اگر حضرت ابو طالب کوئی عمل غیر صالح رکھنے والا اور دین خدا سے منحرف ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو اہل میں شمار کیا جائے، کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان ادلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب نہ صرف یہ کہ وہ دین خدا سے باہر نہیں تھے، بلکہ دین خدا کے ممد اور معاون رہے پوری زندگی میں، اور کئی ایسے واقعات ہیں اس کو ثابت کرنے والے۔ وہ جس شعر کی طرف ہمارے سلفی بھائی نے ابھی اشارہ کر دیا کہ حضرت ابو طالب کے اشعار میں کہ میں گواہی میں کہتا ہوں کہ ان دین محمد خیر ادیان، جی، یعنی محمد کا دین تمام ادیان میں سب سے بہترین دین ہے، یہ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے۔ جو حضرت محمد کے دین کو سب سے بہترین دین کہے وہ کیا کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے؟ اور جیسا فرمایا کہ وہ دین فطرت پر تھے، اور جو میں ابھی آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، پھر حضرت ابو طالب کے حوالے سے زمان جاہلیت میں بھی چند چیزیں ثابت شدہ ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ ثابت شدہ ہے۔ کبھی آپ نے شراب نہیں پیا، ثابت شدہ ہے۔ کبھی آپ نے زنا نہیں کیا، ثابت شدہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ اس دین سے باہر تھے، بلکہ اس دین کے اوپر بہترین عمل کرنے والے تھے۔ ہمارے پاس تو یہ اوصیاء اللہ میں سے ہیں، اوصیاء میں سے حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار تھے اور اوصیاء میں سے تھے، اور ہمارے پاس تو حضرت امام جعفر صادق کی حدیثیں ہیں کہ ابو طالب کے اشعار کو یاد کرو۔ ہمارے پاس حدیث ہے کہ اس میں کہا کہ ابو طالب کے اشعار کو یاد، ہمارے جد ابو طالب کے اشعار کو یاد کرو، اس لیے کہ اس میں ایمان کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا یہ یعنی ہمارے لیے تو مسلم طور پر ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ نہ صرف مومن تھے بلکہ اوصیاء میں سے تھے۔ اچھا، ایک اور چیز، جی، وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ حضرت پیغمبر نے آخر وقت میں
حضرت ابو طالب کو تاکیداً کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، اور کان اس کے قریب لے کے سننے لگے، تو حضرت ابو طالب نے وہ کلمہ نہیں پڑھا، اور اس سے حضرت رسول اللہ کا دل دکھا اور یوں ہوا۔ یہ روایت ہمارے پاس کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے مسلم ہے کہ حضرت ابو طالب مومن ہیں، اور نہ صرف مومن ہیں بلکہ اوصیاء اللہ میں سے، اوصیاء میں سے ہیں۔ قبلہ اچھا، میں آپ کے مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے رفیق، جی ہاں، حضرت رسول اللہ، حضرت رفیق بھی ہو۔ اچھا یہ بات آپ کے دوست، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان، اس کے ماں باپ اگر کافر ہوں تو کیا مسلمان کافر باپ سے محبت رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ رکھ سکتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ احب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور احب نہیں تھے، لیکن حضرت رسول اللہ کی محبت حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک عام ماں باپ کی محبت سے زیادہ تھی، جو صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ تھی۔ خوب غور کریں، یہ حضرات خود قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سوگ 3 دن کا ہوگا، کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو اس کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے۔ جس رسول نے سوگ صرف 3 دن قرار دیا تھا، اسی رسول نے حضرت ابو طالب کے وفات پر 1 سال عام الحزن قرار دے دیا۔ تو اس 1 سال عام الحزن قرار دینا صرف ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ والی نہیں تھی، اور رسول اللہ کی اس حد تک حضرت ابو طالب سے محبت رکھنا جب کہ وہ عدم ایمان پہ ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ غیر مومن کے لیے اس حد تک محبت رکھے کہ ان کے وفات پر عام الحزن قرار دے دے۔ یہ میں بعید سمجھتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اچھا، رہ گئی دوسری بات کہ یہ اوصیاء ابراہیمی میں سے ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد بھی اسی دین ابراہیم پہ ٹھہرے، نہ، جب پیغمبر کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب تک کی بات تھی، جیسے کہ اس خاندان کے سارے افراد حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے، لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد پیغمبر کے دین کو قبول کیا۔ اور یہ جو ان کا شعر ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دین سب سے بہترین دین ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت پیغمبر اکرم کے دین کو قبول کرتے تھے، ورنہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں خیر ادیان، خیر الادیانی، یعنی وہ خیر ادیان ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر یہ دین ابراہیمی پہ تھے تو اب اس کے بعد یعنی دین محمد پہ نہ آئے ہوں، نہ، ثابت نہیں ہوتا ہے۔ رہتی ہے صرف ایک چیز کہ آپ نے کھل کے اسلام کا اظہار کبھی کیا نہیں، ٹھیک ہے، اگر کیا جاتا تو انکار نہیں کرتے، سب لوگ کہتے قبول کرتے۔ جی، اس کی وجہ ہے کہ چونکہ مکی زندگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو محاذ تھا مشرکین اور کفار کی طرف سے وہ بہت شدید تھا، ٹھیک، اور اس میں حضرت ابو طالب اگر شروع دین سے ہی اسی دین پر ہوتے تو حضرت ابو طالب کے اوپر بھی حملہ آور ہو جاتے۔ حضرت ابو طالب نے حکمت عملی کے تحت کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات رہیں اور ان حضرت ابو طالب کی وجہ سے ہاتھ نہ ڈال سکیں حضرت رسول اکرم کے اوپر، اس کا اظہار نہیں کیا، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل بہترین حکمت عملی ہے کہ اس کا اظہار نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں۔ عباس وزیری صاحب، یہاں پہ ایک بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر آیا، کچھ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، میرے ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہا ہے، ان حضرات کے ذہن میں آ جائے یا حضرت کے ذہن میں آئے تو مجھے بتائیں کہ ان کے حوالے سے ہے کہ وہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، اور یہ میرے خیال سے جامع ترمذی میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی غالباً روایت موجود ہے۔ جی، تو وہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ایک تو یہ کہ کعبے میں پیدا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب خواتین مخصوص حالات میں بھی ہوتی تو وہ تمسک کے لیے کعبۃ اللہ میں جاتی، تو جناب مخصوص وقت میں جب عورتوں کا وقت تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ میں گئی، تو اس وقت ان کو جب وہ کیفیت ہوئی
تو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر تشریف لے. دروازہ کھلا دیوار شق. دیکھیے یہ تو روایات ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا تھا اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. شک ہو گئی تو وہ بھی کوئی عیب والی بات نہیں ہے. بہرحال آپ اندر تشریف لے گئی اور جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی. اور حضرت امام حاکم کہتے ہیں کہ متواتر خبروں سے یہ بات آئی ہے کہ وہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. جناب آپ کا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں ہے, اور اس میں روایت بے شک ملتی ہے, اگرچہ اس میں ضعف ہے مگر اس طرح کے مسائل میں ضعیف روایت لینا ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے, لی جا سکتی ہے. اور یہ روایت دو شخصیات کے بارے میں ہے, دو شخصیات کے بارے میں جن کی طرف سلفی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں. ایک حکیم ابن حزام ان کے متعلق بھی ہے, اور ان کے متعلق زیادہ قوی روایات سے یہ بات ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ روایت ثابت ہے, تو اس میں قول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ضعیف روایت ایسی چیزوں میں قبول کی جاتی ہے ہمارے نزدیک, کوئی حرج نہیں. قبلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل مناقب صحیح حدیث میں موجود ہیں, تو میرے خیال میں وہ حدیث وہ صحیح بیان کرنی چاہیے, زیادہ مناسب ہے. اور مولود کعبہ والی بات جو ہے وہ ہمارے نزدیک وہ صحیح مطلب اعلیٰ درجے تک بات نہیں پہنچتی ہے. اچھا. اور خاص طور پر پھر اس میں غلف کرنا کہ دیوار کا پھٹ جانا اور دیوار کا کھل جانا. دیکھیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں مولود کعبہ ہونا تو یہ کوئی فضیلت بھی اس لحاظ سے نہیں ہوتی. جو ہاں جو فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے کہ علی اسد اللہ کے شیر ہیں, ان کے شیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بدر میں دیکھیں, احد میں دیکھیں, دیگر مارکوں میں دیکھیں, علی کی تلوار نے وہ کر دکھایا جو کسی کی تلوار نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ کہا تھا, علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ, کہ تمہارا مقام ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اسی طریقے پر اور بھی دیگر فضائل مناقب بے تحاشا ہیں. علی جو ہیں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. علی کے بارے میں فرمایا علی منی وانا من, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. علی کے بارے میں فرمایا جو اس سے محبت کرتا ہے علی سے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی, جو علی کے متعلق بغض رکھتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے. تو علی کے فضائل مناقب جو ہیں وہ سب قائل ہیں انشاءاللہ تعالی. باقی مولود کعبہ ہونے والی بات جو ہے نا وہ صحیح اور متواتر روایات سے, اور علماء اتفاق بھی کریں گے, تاریخی چیزوں میں ملتی ہے لیکن صحیح روایت میں نہیں ملتی. وزیری صاحب سر آپ کے سوال کو تو رکھتے ہیں بعد میں, جی, باقی جو اصل چیز ہے وہ ابھی میرے پیشرو جناب رفیق سلفی صاحب نے کہا کہ اس طرح کے موضوعات میں کمزور روایات نہیں بلکہ پختہ روایات کا سہارا لینا چاہیے. اور یہ حدیث جو خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش کی حدیث ہے جی, کمزور ہے. میرے خیال میں محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے حاکم نیشابوری. یہ کم از کم رفیق سلفی سے تو بہت بڑے ہیں. نہیں, بہت بڑے جی, بہت بڑے, کوئی شک نہیں, رفیق سلفی کوئی نہیں ہے, بہت بڑے. یہ جسے ضعیف کہہ رہے ہیں اس کو وہ متواتر کہہ رہے ہیں. اچھا. جی ہاں. وقد تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت علیا فی جوف الکعبہ وقد خصہ اللہ ذلک اجلالا لمقامہ. اچھا, یہ خصہ اللہ سے وہ باقی روایات جو حزام ابن کون حکیم ابن حزام کی پیدائش والی بات بھی ختم ہو گئی. یعنی وہ خصہ, یعنی یہ کعبہ کا اندر پیدا ہونے کو خدا نے علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے خاص علی کے لیے قرار دے دیا. ماشاءاللہ. یعنی اس سے ثابت ہو گیا کہ جناب باقی جو روایات ہیں وہ کمزور ہیں. حضرت امیر المومنین کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی بات کمزور حدیثوں میں نہیں آیا ہے, متواتر حدیثوں میں آیا ہے. اور یہ ان کی عظمت بھی ہے, یہ ان کے عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں ان کو پیدا کیا. اچھا, رہ گئی وہ آپ کی بات. جی, آپ نے فرمایا کہ جناب مریم کو بیت المقدس سے ہٹا دیا گیا تھا کہ حضرت مسیح پیدا ہوں. تو حضرت علی کو خانہ کعبہ میں بلا لیا گیا. کیسے بلا لیا گیا؟ یہ جتنا فرق جو خدا جس طرح سے چاہے
جس خدا نے ان کو وہاں سے دور کر دیا اسی خدا کی مشیت یہ تھی کہ یہاں پیدا ہوں، اس کو بلا لیا۔ بعض حضرات اس کو بہت عاقلانہ انداز میں برہان پیش کرتے ہیں اچھا کہ جناب یہ درایت کے خلاف ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر علی پیدا ہوں اور وہ بھی دیوار شق ہو کے ان کی ماں وہاں سے جائے، یعنی دیوار شق ہو کے جائے، یہ درایت کے خلاف ہے۔ کس طرح سے؟ انہوں نے تو بیان نہیں کیا، لیکن بعض لوگ بہت ہوشیاری کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر فرض کر لے کوئی خاتون خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہیں خدا میری مشکل کو آسان کر، اسی دوران اچانک دیوار پھٹ جائے تو اس خاتون کو بھاگنا چاہیے یا اندر جانا چاہیے؟ طبیعتاً یعنی اگر دیوار پھٹ جائے تو انسان تو ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہ کہ اندر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ درایت کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی، وہاں سے حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، علی پیدا ہوئے، یہ درایت کے خلاف ہے۔ بظاہر یہ بہت زبردست دقیق بات ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کیا کوئی ماں اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال سکتی ہے؟ واہ، لیکن ایسا ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوا کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو یعنی پیدا ہوتے ہی صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، اور یہ دریا میں کیوں ڈال دیا؟ چونکہ اللہ نے اس کے لیے الہام کیا تھا یہ کام کرو۔ جب اللہ الہام کرے تو جو چیز خوفناک ہے وہی عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے وہاں ماں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، وہ خوفناک عمل جو ہے وہ اطمینان قلب کے ساتھ کیا چونکہ الہام ہوا تھا۔ ممکن ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی یہ الہام ہوا ہو کہ یہاں سے جانا ہے اندر، تو وہ اندر گئی۔ لہذا بہرحال اب یہ دروازے سے گئی یا دیوار شق ہو کے گئی، جیسے بھی گئی، یہ بات متواترات میں سے ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے علی کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا ہے۔ جی، تقریباً 104 کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں جنہوں نے حضرت مولا علی کے کعبہ میں ولادت کا ذکر کیا ہے۔ اب اس پر کچھ روایات پر کلام ہوا ہے، تو دیکھیے کلام کرنا یہ اہل علم کا حق ہوا کرتا ہے۔ اہل علم حکم بھی لگاتے ہیں، کبھی موضوع کہتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، کبھی حسن لغیر ہی کہہ دیتے ہیں، کبھی حسن کہہ دیتے ہیں، کبھی صحیح کہہ دیتے ہیں۔ یہ مزاج ہوتا ہے ہمارے علماء اسماء الرجال کا۔ لیکن متواتر اگر کسی نے کہا ہے تو سبحان اللہ امام حاکم نے یا دیگر نے کہا ہے، لیکن انہوں نے جو دیگر نے نفی کی ہے وہ متواتر ہونے کی نفی کی ہے، خبر واحد تو ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور یہاں پر میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مختلف مکتبہ فکر، مختلف سوچ کو سنا، مختلف موضوعات پہ سنا۔ آگے آپ کا کام ہے، آپ مزید تحقیق کیجئے، پڑھیے، آپ میں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ شعور پیدا ہو۔ یہی مقصد ہے ہماری اس گفتگو کا۔